بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ اچھا، ایک بات میں نے کرنی تھی، وہ یہ کہ آج کل جس دور میں ہم لوگ گزر رہے ہیں، آپ لوگوں کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ یہ بہت نازک دور ہے۔ اور نازک دور کیوں ہے؟ کیونکہ ہم لوگ جس زمانے میں رہتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ آخر الزمان چل رہا ہے۔ تو آخری زمانے کے بہت سارے نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان نشانوں میں ایک بات یہ ہے کہ فتنے بہت زیادہ ہوں گے۔ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ فتنے ایسے گریں گے جیسے تسبیح جب ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے دانے ہوتے ہیں، 100 ہوں، 200 ہوں، 30 ہوں، 35 ہوں، جتنے بھی ہوں، وہ ایسے قطار اندر قطار گرتے ہیں، تو اتنی سپیڈ سے گرتے ہیں کہ مطلب آپ گن بھی نہیں سکتے، اتنے زیادہ فتنے ہوں گے۔ تو آج کل ہم جس دور میں گزار رہے ہیں وہ وہی دور ہے، اور فتنے کون سے ہیں یہ آپ کو پہچان کرنی ہوگی۔ اور فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فتنہ بظاہر بہت زیادہ خوبصورت آپ کو نظر آئے گا، انتہائی خوبصورت، ایسی زبردست اس کی جو ہے نا اپیل ہوگی آپ کو کہ بھائی واہ کیا بات ہے، لیکن ہے وہ فتنہ، ٹھیک ہے۔ تو آج کل کے دور کے فتنے کون کون سے ہیں؟ بہت سارے فتنے ہیں۔ آپ تمام سیاسی جماعتوں کو لے لیں، یہ ایک فتنہ ہے۔ پیپلز پارٹی کو لے لیں، یہ ایک فتنہ ہے۔ سندھ میں قوم پرستی پھیلا رہے ہیں، قوم پرستی اسلام کی بالکل ضد ہے۔ آپ منظور پشتین کو لے لیں، کے پی کے میں پشتون قوم پرستی کے نام پہ پشتون عوام کو پاکستان کے خلاف ورغلا رہا ہے۔ اور بیک پہ کون ہوتے ہیں ان کے؟ آپ بیک ان کی اٹھا کے دیکھ لیں، بیک پہ اسرائیل ہوگا، بیک پہ انڈیا ہوگا، کل ان کی باتیں جو ہے نا وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اور فتنہ کیا ہے؟ ٹی ٹی پی ایک فتنہ ہے، دیوبندی ٹی ٹی پی ایک فتنہ ہے۔ دین کا نام لے کے ریاست پاکستان کے خلاف انہوں نے جنگ شروع کر رکھی ہے۔ اور یہ خوارج ہے، خوارج ایک فتنہ ہے۔ 100 سے زیادہ احادیث آ چکی ہیں خوارج کے بارے میں۔ تو یہ ہیں ہمارے دور کے فتنے، اور بھی بہت سارے فتنے آپ جتنے بھی کر لیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے سید مزمل شاہ، دین کے خلاف، پاکستان کے خلاف، پاک فوج کے خلاف بکواس کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک فتنہ ہے، بظاہر آپ کو بڑا زبردست لگے گا، کسی بھی آپ کو اٹھا لیں آپ کو بہت فالوور ملیں گے، لیکن ہیں یہ فتنے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انجینئر مرزا، بظاہر تو آپ کو کہے گا کہ میں تو اس فرقے کے بھی خلاف ہوں، اس کے فرقے کے بھی خلاف ہوں، سنی حنفی کے بھی خلاف ہوں، دیوبندی کے خلاف ہوں، لیکن خلاف وہ ہوتا نہیں، خلاف وہ صرف ایک ہی کا ہوتا ہے، ریلوں کے پیچھے پڑا رہے گا، اولیاء کے پیچھے پڑا رہے گا، کہے گا نہیں میں تو اس طرح اس طرح۔ وہ تو دیوبندیوں کا بھی یہی وہ ہے، وتیرہ ہے۔ اور اس کی دوستیاں کس کے ساتھ ہیں؟ طارق جمیل کے ساتھ، جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ فتنے کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ پھیلے گا، بہت زیادہ پھیلے گا، اس کی ڈیفینیشن نہیں ہوگی کہ لوگ اس کو رد کر دیں گے، لوگ اس کے اندر پسیں گے۔ بنی اسرائیل کا فتنہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کا فتنہ تھا سامری جادوگر کی گائے کا بچڑا۔ واقعہ یاد ہے آپ کو؟ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سامری جادوگر نے جب گائے کا بچڑا بنایا تو ساری کی ساری بنی اسرائیل اس کے اندر پس گئی، اور اتنے متشدد ہو گئے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے تھے، ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور ہارون علیہ السلام کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ان کو روکیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور سے واپس آ گئے تورات لے کے، اور دیکھا کہ قوم تو ساری گائے کی بچڑے کی پوجا کے پیچھے لگی ہوئی، وہ فتنہ سامری جادوگر نے صحیح زبردست کر کے جو ہے نا اس کو پھیلایا ہوا تھا کہ اس کے اندر جادو کر کے وہ بچڑا جو بت تھا وہ بولتا بھی تھا۔ اب جب بچڑا بولے گا تو لوگ تو فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ تو فتنہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آرام سے جو ہے نا اس کو سمجھ لیں گے، فتنے کو صرف وہ سمجھ سکتا ہے جس کے اندر عقل ہو، اللہ نے تھوڑی سی اس کو جو ہے نا سوجھ بوجھ دی ہو۔ عام عوام بھیڑ بکریوں کی طرح ہر فتنے میں پڑیں گے، ایک فتنے سے اٹھیں گے دوسرے میں پڑیں گے۔ تو بنی اسرائیل بھی پڑی ہوئی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو قوم پہ تو غصے میں تھے، سب سے زیادہ غصہ انہوں نے ہارون علیہ السلام پہ دیکھا کہ آپ کی موجودگی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو آپ نے روکا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں روکتا یہ تو سارے میرے پہ آ جاتے، مجھے مار دیتے، مجھے قتل کر دیتے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ رہی ہے کہ وہ پیغمبروں کو نہیں چھوڑتے تھے، قتل کرتے تھے۔ میرے خیال میں 3-4 پیغمبروں نے چھوڑیں گے، باقی 70 کے 70,000 انہوں نے قتل کر دیے۔ تو موت کا خوف تو ایک نیچرل چیز ہے، ہم بھی ڈرتے ہیں، ہر کوئی ڈرتا ہے۔ تو ہارون علیہ السلام کے اندر بھی
وہ خوف، اور خوف اس لیے بھی ہے کوئی فائدہ بندے کو نظر نہیں آتا، بندہ تب بولتا ہے کہ یار میں کچھ بولوں گا تو کچھ فائدہ بھی ہوگا. تو ہارون علیہ السلام بیچارے کچھ نہیں کر پا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو وہ ایک جلالی تھے، ان کو تو مطلب ان میں ساری جاڑ کے لائی ان کو. پھر اس کے بعد جو ہوا وہ قرآن میں ذکر ہے. تو یہ ہوتے ہیں فتنے. فتنے کون سے ہیں؟ ساری کی ساری سیاسی جماعتیں فتنے ہیں. تو حق پر کون؟ حق کی پہچان یہ کی ہے کہ جتنی بھی فتنوں کے تیر گریں گے نا، جتنے بھی کفر کے تیر گریں، جتنی بھی منافقین کی تیر گریں گے، جس کے خلاف گریں گے وہی حق پر ہے، اور حق پر ہے پاک فوج. آج کل یہ سارے کمینے پاک فوج کے خلاف لگے ہوئے ہیں. حق کی جو جماعت ہے وہ پاک فوج ہے. پاکستان کی ایٹمی ہتھیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹمی ہتھیار ہیں. اسی پاک فوج سے اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں اسلام کی سربلندی کا کام لینا ہے. اسی وجہ سے پاک فوج کو اللہ تعالیٰ نے متحد و متحد رکھا ہوا ہے. اسی وجہ سے پاک فوج کو اللہ نے وسائل دی ہوئے ہیں. اسی وجہ سے پاک فوج کو ایٹم بم دیا ہوا ہے. ہم سے بڑے بڑے ڈیفنس بجٹ ہیں سعودی عرب کے، UAE کے. آپ لسٹ اٹھا کے دیکھ رہے پاکستان کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ کدھر جو ہے نا ان کا ڈیفنس بجٹ کسی کھاتے میں بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی سعودی عرب ہم سے ڈیفنس لیتا ہے. ہم سعودی عرب سے ڈیفنس نہیں لیتے کہ آپ ہماری جو ہے نا مدد کر دیں، آپ مدد کر TTP کے خلاف مدد کر. سعودی عرب ہم سے لیتا ہے کہ آ جاؤ یمن میں ہماری مدد کرو، یہاں مدد کرو، یہاں مدد کرو. تو جو طاقت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دے رکھی ہے. ہم معاشی طاقت بھی ہو سکتے تھے، لیکن ایوب کے دور میں فوج نے جتنی بھی معاشی ترقی کی تھی، جتنی بھی نہری نظام بنایا ہوا تھا، جتنے بھی 10 ڈیم بنائے ہوئے تھے، اس سب پہ جو ہے نا بھٹو نے اور جمہوریت نے پانی پھیر دیا. بھٹو جس دن حکومت میں آیا اس نے جتنی بھی پرائیویٹ بزنسز تھے پاکستان کے وہ سارے قومی تحویل میں لے لیے. تو ہمارا جو معاشی ترقی کا چل رہا تھا، ہم لندن کے ساتھ، ٹوکیو کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، وہ سارا بھٹو نے روکا، جمہوریت نے روکا ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم فوجی ڈکٹیٹرشپ کو بہت نیگیٹو لیتے ہیں. فوجی ڈکٹیٹرشپ نیگیٹو نہیں ہے، جمہوریت نیگیٹو ہے. یہ ابلیس کا نظام ہے. علامہ اقبال نے سب سے زیادہ مخالفت جمہوریت کی ہے. چلیں ماشاء اللہ آپ نہ لگائیں، صدارتی نظام لے کے آئیں، لیکن جمہوریت کے مقابلے میں ماشاء اللہ جو ہے نا بہت زیادہ بہتر ہے. جمہوریت تو کفر ہے، آپ کفر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جمہوریت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. 2 جیالے وکیلوں نے 73 کا آئین بیانایا ہے، وہ قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی اوپر کی چیز ہے. اور جتنی بھی یہ 2 نمبر لوگ ہیں، جس طرح انجینئر مرزا ہو گیا، جس طرح سید مزمل شاہ ہو گیا، جس طرح TTP ہو گئی، جس طرح منظور پشتین ہو گیا، یہ آپ کو اسی چیز میں پھنسائیں گے. جس طرح فضل الرحمان ہو گیا. فضل الرحمان حالانکہ وہ عالم بندہ ہے، اس کو چاہیے قرآن میں یہ حدیث بھی ہے، وہ ایک قرآن حدیث والی بات نہیں کرے گا. وہ کل 73 کے آئین کے تناظر میں تم عالم ہو، تم قرآن اور حدیث سمجھاؤ گے یا 73 کا آئین سمجھاؤ گے جو 2 جیالے وکیلوں نے لکھا ہوا ہے. تو ہمیں کسی بھی آئین کی ضرورت نہیں ہے. آئین پہلے بھی آ چکے ہیں، 56 میں بھی آ چکا ہے، وہ کیوں مقدس نہیں؟ 73 کا کیوں مقدس ہو گیا؟ تو آئین دوبارہ بھی لکھا جا سکتا، بلکہ آئین کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم بغیر آئین کی بھی اپنے ضرورت کے مطابق فیصلے لے سکتے ہیں. سیاسی جماعتیں جب فیصلے لیتی ہیں گٹھ جوڑ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، آئین کے مطابق گٹھ جوڑ کرتی ہیں، یا جو ان کو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھائی آج یہ کرنا ہے، آج وہ کرنا ہے. اگر آئین ہے تو ہمارے پاس آلریڈی آئین موجود ہے، قرآن حدیث موجود ہے، اس سے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں. اپنے دین کے مطابق، اپنے معاشرتی ضروریات کے مطابق ہم اپنے فیصلے خود لے سکتے ہیں. ہمیں کسی 73 کے 2 وکیلوں کے، جیالے وکیلوں کے لکھے ہوئے آئین کی کوئی ضرورت نہیں. تو آج کل جو حق ہے وہ پاک فوج ہے. پاک فوج کے خلاف جو بھی بھونکے گا، چاہے لیفٹسٹ ہو، چاہے مذہبی انتہا پسند، اور ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. مذہبی انتہا پسند TTP اور لبرل انتہا پسند کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. فضل الرحمان آپ کو بلاول کے ساتھ ملا ہوا ملے گا. فضل الرحمان جو ہے وہ مذہبی انتہا پسند TTP کا حمایتی ہے، اور لبرلوں کا جو ہے نا پیپلز پارٹی، اور باقی یہ سارے آپس میں جو ہے نا سیاسی جماعتوں کا آپس میں گٹھ جوڑ ہوتا ہے. بظاہر جتنے بھی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا، PTI اور PTM بھی آپس میں ملی ہوتی ہے. یہ ان کے لوگ آگے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. اور ایک بہت بڑا فتنہ آج کل کا جو ہے MQM کی طرح وہ PTI ہے. جس طرح MQM نے پوری کراچی کو اینٹی پاکستان بنا دیا تھا، را کے ساتھ ان کے لنک بنا دیے تھے.
یہ لوگ جاتے تھے انڈیا میں، ٹرین ہوتے تھے، دوبارہ آتے تھے پاکستان میں دہشت گردی کرتے تھے. کراچی کا سارا سسٹم اس نے جو ہے نا اس طرح کر دیا تھا. تو وہی کام عمران خان نے پورے پاکستان کے لیے کر دیا، پورے پاکستان کو اینٹی پاکستان بنا دیا. انڈیا کی تعریف ہی کر رہے ہوتے. چاہے انڈیا بڑا ملک ہے، ہم سے تھوڑا سا آگے نکل گیا تو کیا بات ہوئی، ہم پہلے ان سے آگے تھے. اور آگے اس وجہ سے گیا ہے کہ اس کو آشیرواد حاصل ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا. پوری دنیا پہ ان کا راج ہے، جو سپر پاور ہے انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. اس وجہ سے ہم پہ وہ ہاتھ نہیں، ہم اپنا خود کر رہے ہیں. لیکن ہمارے اندر غداروں کی بہتات ہے، انہی سیاسی جماعتوں کی حکومتیں ہیں، یہی غدار ہیں، کرپٹ ہیں. کرپشن، ان کی کرپشن تو ان کی غداری کے مقابلے میں مبلی کی دانی کے برابر بھی نہیں. اتنی بڑی یہ غداریاں کرتے ہیں. نواز شریف کی غداریاں بھول گئے، پیپلز پارٹی کی ڈیموکریٹ کی غداریاں بھول گئے، اور جو پی ٹی آئی کر رہی ہے یہ غداریاں آپ بھول گئے. مودی کے ساتھ جو ہے نا 2016 میں ملاقات کرنے چلا گیا تھا. کیا ضرورت تھی؟ تم وزیر اعظم تھے، تم کیا تھے؟ اور مودی کے ساتھ کیوں ملنا چاہتے تھے؟ اور پھر جب اس کی حکومت آئی، اس نے کشمیر بیچا ہے، ٹرمپ کو کشمیر بھیجا ہے. اور جو ہے نا ٹی ٹی پی کو جو ہے نا جو انڈین اسپانسرڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ان کو افغانستان سے اٹھا کے پاکستان میں بسایا ہے، جب وہ لوگ پس چکے تھے. اشرف غنی کی حکومت ختم ہو چکی تھی. اب وہی ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر دھماکے کر رہی ہے. گند بھی خود پھیلاتے ہیں، پھر اس کو ایشو بھی خود بناتے ہیں. گند پھیلا دیا، اب دھماکے ہوتے ہیں. یہ پاک فوج کا مسئلہ ہے. پاک فوج نے یہ کیوں نہیں کیا تو وہ کیوں نہیں کیا. پاک فوج تو ہر جگہ یوز کر رہے ہیں، جو جہاں پہ ان کی اپلیکیشن نہیں بنتی وہاں پہ بھی ان کے اپلائی کر رہے ہیں. کراچی کا پانی صاف کر رہے ہیں، نہریں صاف کروا رہے ہیں، پوری قطرے پلوا رہے ہیں، الیکشن کروا رہے ہیں ان سے. یہ فوج کا کام تو نہیں ہے. فوج کا بجٹ تم لوگوں نے کیا رکھا ہوا ہے؟ بیچارے فوجی کے گھر کے حالات آپ دیکھ لیں. کیا اس کا دال آٹا روٹی چینی پوری ہو رہی ہے؟ کیا اس کا گھر کے کرایہ پورا ہو رہا ہے ایک فوجی کا؟ تو فوج کو تو انہوں نے بالکل جو ہے نا بیچاروں کی پتنی راشن اور باقی حساب کتاب بھی پورا ہو رہا ہے یا نہیں. اور خود ان کے دیکھ لیں، ان کے محلات دیکھ لیں. عمران خان کا صرف بنی گالا کا ایکڑ پوچھ میں صرف ہے. کیا کوئی غریب بندہ اتنا بڑا گھر افورڈ کر سکتا ہے؟ زمان پارک دیکھ لیں، پوری جو ہے نا بٹالین اور فوجیں جو ہے نا اس کے اندر گھسی ہوئی بیٹھی ہوتی تھی. کتنا بڑا گھر ہے اس کا. تو یہ پیسہ کدھر سے آیا؟ کرکٹ میں تو اس وقت تو اتنا پیسہ نہیں تھا. اب جو پی ایس ایل اور جو ہے نا آئی پی ایل وغیرہ چل رہی ہے پیسہ ہے کرکٹ کے اندر. اس نے تو اتنا نہیں کمایا. تو یہ سارے پیسے کرپشن کے پیسے ہیں، جو 3 سال میں اس نے پورے پاکستان کو $50 ارب کے قرضے پہ ڈبویا اور کے پی کے کا قرضہ 80 ارب سے 980 ارب کر دیا. تو وہ پیسہ کدھر گیا؟ ان کی پارٹی والیوں نے کہا، اور پارٹی والوں نے پھر جو ہے نا اس کو کمیشن دیا. کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا. پنکی پیرنی کی کتنے جو ہے نا اسکینڈل نکل رہے ہیں، فراغوی کتنے اسکینڈل نکل رہے ہیں، لیکن نہیں. اور اس چیز پہ جو ہے نا پاکستان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عوام ہے. عوام تو سامری جادوگر کے ساتھ بھی تھی، گائے کے بچڑے کی پوجا کر رہی تھی. پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کو کہیں کہ تم حق پہ نہیں ہو. عوام تو سامری جادوگر کے پاس ہے. عوام بیڑ بکری ہوتی ہے، فتنوں میں مبتلا ہوتی رہتی ہے. ایک فتنے سے اٹھتی ہے، دوسرے میں آسمان سے گرا کھجور میں اٹھ کر. پی ایل ایم این کے ساتھ ہوتی ہے، ادھر سے اٹھ کے جو ہے نا پی ٹی آئی کے اندر آتی، پی ٹی آئی سے جو ہے نا پیپلز پارٹی میں جاتی. کبھی ایک فتنہ کبھی دوسرا فتنہ. سمن بکمن عمیان، ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. جمہوریت ہے ہی سارا کفر کا نظام، تو کیسے اس میں جو ہے نا کوئی اچھا بندہ ابھر کے آ سکتا ہے؟ اور کوئی اچھا بندہ اس میں الیکشن لڑ بھی لیتا ہے، کوئی اس کو ووٹ ہی نہیں دیتا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان آپ کے سامنے، انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، اس کو کسی نے ووٹ نہیں دیا. عبدالستار ایدھی نے الیکشن لڑا، کسی نے ووٹ نہیں دیا. اب اس کی ویڈیو اٹھا کے دے کر دیکھو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے خلاف بیان دی. پاکستان کے خلاف بیان نہیں، کمینو تم لوگوں کے خلاف بیان دی. جب میں ڈاکٹر عبدالقدیر الیکشن میں کھڑا ہوگا، تم ووٹ نہیں دے گے، تو کس کے خلاف بیان دے گا؟ تو وہ ایک فتنہ نہیں تھا. تو باقی جو ہے نا ڈاکٹر عبدالقدیر کی وہ والی ویڈیو اٹھائیں گے کہ وہ پاکستان سے نہ لاتے اور یہ تو وہ تھا. بھائی ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک اٹامک سائنسداں تھے، اس طرح سمان مبارک مند. وہ اس طرح کھلا نہیں پھر سکتے تھے. ان کے پیچھے اسرائیل لگی ہوئی تھی، ان کے پیچھے انڈیا لگا ہوا تھا. ایران کے کتنے جو ہے نا ایٹمی ہتھیار بنانے والے اور ایٹمی سیاستدان جو ہے نا اسرائیل نے مار ڈالے. اس طرح پاکستان کو بھی وہ پاکستانی سیاستدانوں کو بھی وہ مارنا چاہتے ہیں. فوج میں ان کی تھوڑی سی جو ہے نا سرویلنس رکھی ہوئی تھی، بندی رکھی ہوئی تھی کہ اس طرح کھلا نہ پھرا کریں، آپ کو کوئی مار دے گا. ٹی ٹی پی کر رہی ہے، بی ایل اے کر رہی ہے، کسی کو بھی پیسے دے کے آپ کو مروایا جا سکتا. لیکن وہ بیچارے بوڑھے ہو چکے تھے. وہ بوڑھا ہو کے انسان کا تھوڑا سا جو ہے نا دماغ وہ چھوٹے بچے والا ہو جاتا ہے. پھر وہ جو ہے نا
ضد کرتا ہے تو وہ تھوڑا سا ضد کر دیتا ہے. اب اس کی ویڈیو اٹھا کے جانا پاکستان فوج کے. پاکستان فوج کے اندر بھی خرابیاں ہو سکتی. بھائی انسان ہے, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن حق والی جماعت پاک فوج ہے. اللہ تعالیٰ نے انہی سے کام لینا ہے. جو اولیاء کرام ہے نا, جن بابو کے پیچھے انہوں نے جو ہے نا یہ انجینئر مرزا جیسے لوگوں کو لگایا ہوا ہے, وہ یہ بات کرتے ہیں. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو کام لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان فوج سے لینا ہے. پاکستان فوج کے ساتھ پاکستانی عوام بھی والنٹیئر ہو کے آئے گی. لیکن جو سیاسی جماعتوں کو مانتے ہیں نا, یہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوں گے. جب انڈین فوج آئے گی تو یہی سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی, پی ٹی ایم, یہ سارے پاکستان فوج کی پیٹ میں چڑھا بھونپیں گے, اور بھونپ رہے ہیں آلریڈی. تو پاکستان فوج کا ساتھ, پاکستان فوج حق کی فوج ہے. درمیان میں اگر کوئی برا جرنیل آ بھی جاتا ہے تو اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں فوج کے فیصلے تو نہیں ہوتے. فوج پہ تو آرڈر چلتا ہے, جو اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے فوج کو ماننا پڑتا ہے. اور باجوہ جیسے کمینے کو کس نے مسلط کیا؟ نواز شریف نے اس کو سلیکٹ کیا, عمران خان نے ایکسٹینشن دی. دوسری ایکسٹینشن کے لیے بھی تیار تھا جب اس کی حکومت اس نے گرا دی کہ بھائی مجھے ایکسٹینشن نہیں مل رہے اور جنرل فیض کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہو. تو وہاں پہ جا کے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی. اس سے پہلے کیانی بھی اس طرح کی حرکتیں کر چکا تھا. جب مشرف کی حکومت گرانی تھی تو کیانی اس وقت ڈی جے عیسائی تھا, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر جو ہے نا مشرف کی حکومت ان کمینوں نے گرائی. تو درمیان میں برا آرمی چیف آ سکتا ہے, لیکن برا آرمی چیف آ جائے اس کا مطلب آپ پوری فوج کو جو ہے نا گالیاں دینا شروع کر دو. یہ فوج نہیں ہوگی تو آپ کے اوپر کون حکومت کرے گا؟ پھر آپ کے اوپر انڈین فوج حکومت کرے گی, پھر آپ کے اوپر ٹی ٹی پی حکومت کرے گی, اور ٹی ٹی پی اور انڈین فوج پر آپ کا لحاظ نہیں کرے گی. ٹی ٹی پی آپ کا سر قلم کرے گی, اس کے ساتھ فٹ بال کرے گی, پھر آپ کی عورتوں کے پاس جائے گی, عورتوں کی بے عزت کرے گی. بے عزت مطلب زنا کرے گی. اور انڈین فوج بھی وہ تو ہے ہی ریپسٹ فوج, اس کی تو پوری عوام ہی ریپسٹ ہے, آر ایس ایس کے ماننے والے. انڈین فوج تمہارے سر میں گولی مارے گی, اور پھر تمہاری عورتوں کے ساتھ زنا بھی کرے گی اور قتل کرے گی, یا جا کے جو ہے نا بمبئی کے بازاروں میں اور پوری دنیا کے جو ہے نا جنسی بازاروں میں بیچے گی. یہ تمہارے ساتھ ہوگا. تو پاکستان فوج کی قدر کریں, یہ تمہارا پردہ ہے. پاکستان تمہارا پردہ ہے, پاکستانی فوج تمہارا پردہ. جس دن یہ پردہ ہٹ گیا, پھر چترال پہ جس طرح ٹی ٹی پی آ رہی ہے نا, پھر فوج کی مدد کی جا رہی ہے. فوج کی مدد پر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی جب ٹی ٹی پی آتی ہے تو کیا حرکتیں کرتی. یہ ٹی ٹی پی افغانستان میں بھی افغان طالبان کے خلاف لڑ رہی ہے, اور جن علاقوں میں داعش اور ٹی ٹی پی کی حکومت آئی تھی وہاں پہ افغانی جو پشتون ہیں وہاں بھی ان کے ساتھ, ان کی عزت کے ساتھ ایسے کھلواڑ انہوں نے کیا ہوا ہے. تو جو شخص پاکستان آرمی کی مخالفت کرے گا نا, جس کے اندر کینہ ہوگا, بغض ہوگا, حسد ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا پاک فوج کے یہ جو پردہ ہے نا, یہ پردہ سے تھوڑا سا کھینچے گا اللہ تعالیٰ. جس طرح کے پی کے میں قبائلی علاقے میں کچھ وقت کے لیے پاکستان فوج نہیں تھی, اور ٹی ٹی پی کا راج تھا, اور ٹی ٹی پی نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو کیا. سوات میں ایک ٹی ٹی پی کمانڈر دن میں 4 زبردستی شادی کیا مطلب زنا ہی ہوتا ہے, زنا کرتا تھا. اسکول سے بچیاں اٹھانا, سارا کچھ کرنا. ارشد شریف کا ڈان نیوز کا انگلش کا پروگرام موجود ہے, اس میں اس چیز کا بالکل باقاعدہ ذکر ہے کہ ٹی ٹی پی ایک خان صاحب سے کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی بچیاں دیں ہمیں, وہ خان صاحب جو ہے نا ان کو نہیں دے رہا. پھر وہاں پہ لڑائی ہوئی, مطلب زور زبردستی بچیاں گھروں سے جو ہے نا اٹھائی جا رہی ہیں, ٹی ٹی پی اٹھا رہی کہ کمانڈر صاحب کو چاہیے. یہ ہو رہا تھا وہاں پہ. اسی وجہ سے جب فوج نے سوات میں آپریشن کیا تو کسی بھی سواتی نے وہاں پہ جو ہے نا فوج کے خلاف احتجاج نہیں کیا, اور نہ کر سکتے تھے. لیکن عوام ہے بھیڑ بکریاں, 2 دن بعد جو ہے نا بات بھول جاتے ہیں. جب کوئی اور سیاسی جماعت بات کر لیتا ہے تو کہتے ہیں او واہ کیا زبردست بیان دیا. بھائی بیان کے پیچھے جاؤ گے یا کرتوتوں کے پیچھے جاؤ گے؟ کرتوت ذرا دیکھ لو نا ان کی. تو حق والی جماعت جو ہے وہ پاک فوج ہے, حق جو ہے وہ پاکستان ہے. پاکستانی بنے, پاک فوج کا ساتھ دیں, کسی بھی سیاسی جماعت کا ساتھ نہ دیں, اور انشاءاللہ یہ سارا سیاسی نظام ختم ہوگا. پاکستان میں ماشاءاللہ 100 سال لگ جائے, اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن ماشاءاللہ سے بھی اچھا سسٹم ہے صدارتی نظام. صدارتی نظام انشاءاللہ پاکستان میں آئے گا ایک دن. پاکستان سے نا امید نہ ہو. جو لوگ باہر جا رہے ہیں باہر کے ملکوں میں, اس سے بھی برے حالات. یہاں پہ تو دودھ 200 روپے کلو ہے, امریکہ میں باقی ممالک میں 2000 روپے کلو ہے. آپ اگر کماتے زیادہ ہیں تو چیزیں بھی تو مہنگی ہیں. لوگ سڑکوں پہ وہاں پہ رہ رہے ہیں کتوں کی طرح. تو پاکستان کے اندر محنت کریں, سب کو محنت کریں, جتنے بھی گھر والے ہیں ہر کوئی محنت کرے,
اور اس برے دور سے گزرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہوگا، لیکن آگے اور سختیاں بھی آئیں گی. غزوہ ہند آئے گا، انڈیا جو ہے نا ہم پہ حملہ کرے گا. تو اگر جنگ کی وجہ سے پاکستان کے اندر برے حالات آتے ہیں تو آپ نے شکایت نہیں کرنی. قوموں پہ برے حالات آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آئے تھے، صحابہ کرام پہ بھی آئے تھے، انہوں نے پیٹ کے بندر باندھے ہوئے تھے، تو ہم پہ بھی آئیں گے. یہ دنیا کوئی جنت نہیں ہے. یہاں پہ مشکلات ہوں گی، اسی مشکلات کی عوض پر آپ کو جنت ملے گی. اگر آپ نفسانی خواہشات کے پیچھے جائیں گے تو پھر آپ کو دوزخ ملے گی. اتنی خوبصورت جنت اور اتنی بدصورت دوزخ بنائی اس لیے گئی ہے کہ آپ لوگ اپنے نفس پہ کنٹرول کریں، سختیاں برداشت کریں، تاکہ پھر آپ کو دوزخ سے نجات ملے اور آپ جنت میں جائیں. اور حق کی پہچان یہی کہ حق پاک فوج ہے اور کچھ بھی نہیں. والسلام.